تم اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو صدقہ کے ساتھ۔ یہ صدقہ جو ہے یہ انسان کی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب سب سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ زکوٰۃ لاگو کس شخص پر ہوتی ہے؟ زکوٰۃ کی شروط کیا ہیں؟ کہ وہ سیونگ جو آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے اس پہ 1 قمری سال گزر جائے تو ایسے مال کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ چیزیں جن پر زکوٰۃ نہیں ہوتی وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ تو ان میں سے سب سے پہلی چیزیں وہ ہیں جو آپ کے ذاتی مصرف کی چیزیں ہیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ اس کے مال کو کل قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل دے دیں گے اور یہ اس کو ڈھنسے گا۔ اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرنے والا، ہاتھ کو روکنے والا ہے، اللہ تو بھی اس سے روک لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو صحیح بخاری میں نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان من السماء۔ اللہ کے بندے جب بھی صبح کرتے ہیں تو آسمانوں سے اللہ کی طرف سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک فرشتہ ہر اس شخص کے لیے یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ جو تیری راہ میں مال خرچ کرنے والا ہے، اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو اس نے تیری راہ میں مال کو خرچ کیا تو اس کے مال کو بڑھا چڑھا کے اس کو واپس کر دینا۔ اور فرمایا دوسرا یہ کہتا ہے کہ اللہ اللہم اعطی ممسکا طلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرنے والا، ہاتھ کو روکنے والا ہے، اللہ تو بھی اس سے روک لے۔ تو ایک تو ہم ان فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق بن جاتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیں تو انفاق فی سبیل اللہ کی برکات میں سے ایک برکت یہ بھی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤوا مرضاکم بالصدقہ، تم اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو صدقہ کے ساتھ۔ اور یہ جہاں پر انسان کی ظاہری بیماریوں سے شفا کا ذریعہ بنتا ہے، وہیں پر انسان کی روحانی بیماریاں، وہ طمع کی بیماری، وہ لالچ کی بیماری، وہ حرص کی بیماری، یہ روحانی بیماریوں کے علاج کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ اور علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ الترغیب و ترہیب کے اندر، اور اسی طرح سے امام بہقی رحمۃ اللہ نے شعب الایمان کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے کہ بہت بڑے محدث عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک، میرے جسم پر ایک ایسا پھوڑا ہے کہ میں پچھلے 7 سال سے اس کا علاج کروا رہا ہوں، میں مختلف طرح کے اطباء کے پاس گیا ہوں، ان سے جا کر کے میں نے اس کا علاج کروایا ہے، لیکن میں اس سے صحت یاب نہیں ہو رہا، آپ مجھے بتلائیے میں کیا کروں؟ عبداللہ ابن مبارک اس کو کہتے ہیں کہ جاؤ کوئی ایسی بستی تلاش کرو جہاں پر لوگوں کو پانی کی ضرورت ہو، تم جا کے وہاں پہ ان کے لیے پانی کا انتظام کروا دو۔ اور ساتھ یہ حدیث سناتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤوا مرضاکم بالصدقہ، اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے کہ تم اپنے مریضوں کا صدقے سے علاج کیا کرو، اللہ تمہیں اس سے صحت عطا فرما دے گا۔ اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب اس شخص نے کنواں کھدوایا فقد باریا، اس کے بعد اللہ نے اس شخص کو صحت عطا فرما دی۔ اور اس کی برکات میں سے ایک برکت علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے الصدقۃ تطفئ الخطیہ، یہ صدقہ جو ہے
یہ انسان کی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور ایک روایت جو اگرچہ سند کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس میں یہاں تک آتا ہے کہ یہ صدقہ ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ معنی کے اعتبار سے بعض علماء نے اس کو حسن درجے کی حدیث لکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ برکات ہیں، لیکن اگر انسان اپنے مال میں سے خرچ کرنے والا نہیں ہوتا تو تصویر کا دوسرا رخ بڑا سخت ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ التوبہ میں فرماتے ہیں، فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو اکٹھا کرتے ہیں، ولا ینفقونھا، اور وہ اس میں سے اللہ کی راہ میں سے خرچ نہیں کرتے ہیں۔ فرمایا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فبشرہم بعذاب علیم، آپ ایسے لوگوں کو بشارت دیجئے دردناک عذاب کی۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عطاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، ایسا شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، فرمایا مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، اللہ اس کے مال کو کل قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل دے دیں گے اور یہ اس کو ڈھنسے گا اور یہ کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا وہی مال ہوں جس کو تو دنیا میں جمع کر کر کے رکھا کرتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ دین اسلام نے جو اس معاملے کو ایک دین کی بنیاد قرار دیا ہے، اس کی یہی بہت بڑی وجہ ہے کہ اس انسان کے اندر سے جب یہ حرص، طمع اور یہ ساری چیزیں ختم نہیں ہوتی تو یہ اللہ کے حکم کو ماننے والا نہیں بنتا، یہ اب تو درہم اور اب تو دینار بن جاتا ہے۔ یہ پھر ہر چیز کو پیسے پر تولتا ہے، رشتے کو پیسے پر تولتا ہے، تعلقات کو پیسے پر تولتا ہے، یہ پھر پیسے کا پجاری بن جاتا ہے۔ اور اگر یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے تو پھر یہ بعض اوقات ایسا عمل بھی کرتا ہے کہ یہ دنیا میں اپنے پہ کسی کو ترجیح دے رہا ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین عرش بری پر بیٹھ کر کے اس کو دیکھ کے مسکرا رہے ہوتے۔ تو زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ زکوٰۃ کا نصاب سب سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ زکوٰۃ لاگو کس شخص پر ہوتی ہے، زکوٰۃ کی شروط کیا ہیں۔ ہر وہ شخص جس کو اللہ رب العالمین نے صاحب نصاب بنایا ہے، اور صاحب نصاب کون ہوتا ہے اس کا میں ذکر آگے چل کے کرتا ہوں۔ صاحب نصاب ہونا شرط ہے اور مسلمان ہونا شرط ہے، اور وہ مال کے اوپر ایک قمری سال گزر جانا، کہ وہ سیونگ جو آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے اس پہ ایک قمری سال گزر جائے تو ایسے مال کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور کون کون سے مال پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ ان میں سے نصاب میں سے سب سے پہلی چیز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتلائی ہے وہ سونے کی صورت میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابی سیدنا عبداللہ ابن عمر اور حضرت عائشہ حدیث کی راویہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو زکوٰۃ وصول کیا کرتے تھے، کان یأخذ من کل 20 دینارا نصف دینار، اللہ کے نبی ہر 20 دینار پر آدھا دینار لیا کرتے تھے، اور ہر 40 دینار پر اللہ کے نبی 1 دینار لیا کرتے تھے۔ اور اگر ہم 20 دینار کو آج کے تولے کے مطابق نکالیں تو وہ 7.5 تولے سونا بنتا ہے، کہ جس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا پڑا ہو اس نے اس میں سے 2.5% جو ہے وہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نکالنی ہے۔ یہ نصاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اسی طرح چاندی کا جو نصاب ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں کہ لیس فیما دون 5 اواقم من الورق صدقہ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر 5 اوقیے سے کم چاندی ہوتی تو اس پہ صدقہ نہیں لیا کرتے تھے، اور 5 اوقیے یہ آج کے دور کے حساب کے کنورٹ کر کے اگر اس کا وزن نکالا جائے تو یہ 52.5 تولے چاندی بنتی ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس اتنی چاندی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس نے بھی اپنی اس زکوٰۃ میں سے 2.5% جو ہے وہ اللہ کی راہ میں ڈونیٹ کرنا ہے۔ اور چونکہ اس دور میں عموماً کرنسی جو ہے یہ درہم اور دینار ہی چلتے تھے، آج اگر رائج الوقت کا کوئی بھی سکہ ہے وہ کسی انسان کے پاس پڑا ہوا ہے تو ان دونوں میں سے اس کی سیونگ کسی ایک نصاب کو بھی پہنچ جائے، اگر کرنسی کی صورت میں پڑا ہوا ہے تو ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی اگر پہنچ جائے تو اس شخص کے اوپر زکوٰۃ دینا جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے۔ اگر چاندی کے اعتبار سے بھی ہم دیکھیں تو تقریباً 5,000 کے قریب آج کل چاندی کا ریٹ چل رہا ہے، تو 52.5 تولے کے اعتبار سے اگر کسی کے پاس سیونگ کو 1 سال گزر گیا ہے اور اتنے پیسے موجود ہیں تو ایسے شخص کو اپنے مال میں سے 2.5% جو ہے یہ اللہ کی راہ میں ڈونیٹ کرنا چاہیے۔ اور زکوٰۃ دیتے ہوئے ایسا سونا اور چاندی جو انسان کے اپنے ذاتی استعمال میں بھی ہے اس پہ بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سونا اور چاندی جو گھروں میں خواتین پہنتی ہیں ان پر کس چیز کی زکوٰۃ ہے، تو یہ اصول جو ہے کہ ذاتی مصرف کی چیزیں، اس میں آپ کا گھر ہے، گاڑی ہے، ایسی چیزیں جو ذاتی مصرف کی ہیں ان پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن سونے اور چاندی کے اعتبار سے جو ذاتی مصرف میں بھی ہو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی۔ حدیث کے لفظ ہیں کہ اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ مساقاتانی غلیظتانی، اس نے اپنے ہاتھ میں 2 موٹے موٹے کنگن پہنے ہوئے تھے سونے کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتؤتین زکوٰۃ ھذا، کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس کے عوض اس بات کو پسند کرتی ہو کہ اللہ تمہیں کل قیامت کے دن آگ کے کنگن پہنائے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو اس نے اتار کر کے وہ اللہ کی راہ میں ویسے ہی ڈونیٹ کر دیے۔ تو اس حدیث سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ سونا اور چاندی جو ذاتی مصرف میں بھی ہو، ذاتی استعمال میں بھی ہو، اگر وہ اتنی مقدار کو پہنچ جائے کہ وہ 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو تو اس کے اوپر جو ہے وہ 2.5% اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ اسی طرح مال تجارت ہے جس کی ہم ٹریڈنگ کرتے ہیں، مختلف طرح کا وہ مال ہو سکتا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ کس اعتبار سے دی جاتی ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں اس کو لے کے آئے ہیں، اور اسی طرح امام دارقطنی رحمۃ اللہ نے اپنی سنن کے اندر اور امام بہقی رحمۃ اللہ نے شعاب الایمان کے اندر نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بازار سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص چمڑے کا کاروبار کرتا ہے، تو اس سے حضرت عمر نے پوچھا کہ ادی زکوٰۃ مالک، کیا تو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے؟ تو اس نے آگے سے کہا یا امیر المؤمنین انما هو الادم، اے امیر المؤمنین یہ تو چمڑا ہے، اس کی میں زکوٰۃ کیسے ادا کروں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ قومہ، تو اس کی قیمت لگا، ثم اخرج صدقتہ، اور جتنی مالیت کا تیرے پاس مال موجود ہے اس میں سے پھر تم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو۔ تو اس حدیث سے علماء نے اس بات کا استدلال کیا ہے کہ مال تجارت جس کی انسان تجارت کرتا ہے، ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے گودام میں، میرے دکان میں اس وقت کتنی مالیت کا سامان جو ہے وہ موجود ہے، تو اسے اس کا اعتبار کرتے ہوئے اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ نکالنی چاہیے۔ اسی طرح ایک چیز ہوتی ہے غلہ، جو ہم زمین سے مختلف طرح کی فصلیں حاصل کرتے ہیں، اس کی زکوٰۃ کس اعتبار سے نکالی جاتی ہے؟ تو اس میں پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اس پر زکوٰۃ سال کے بعد نہیں ہوتی، بلکہ
ہر کٹائی کے موقع پر اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ الانعام کے اندر 141 148 آیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ جب بھی تم اس کی کٹائی کرو اسی دن جو ہے، اسی وقت جو ہے وہ اس کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ تو اگر کوئی شخص اپنی زمین سے سال میں 2 فصلیں لے رہا ہے تو اس کو ہر فصل پر جو ہے وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ وہ زکوٰۃ کتنی فصل ہو تو نکالی جاتی ہے؟ سنن نسائی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں زکوٰۃ لیا کرتے تھے فی حب ولا تمر، کسی بھی دانے سے، کسی بھی کھجور سے، حتیٰ تبلغ 5 اوسق، حتیٰ کہ وہ 5 وسق کو پہنچ جاتی تھی۔ اور 5 وسق جو ہے اس کو اگر کلو گرام کے اندر تقسیم کیا جائے تو یہ 725 کلو بنتا ہے، اور اگر اس کو من میں ڈیوائڈ کیا جائے تو تقریباً 18.25 من اگر زمین میں سے غلہ نکل آئے تو اس پر زکوٰۃ لاگو ہو جاتی ہے۔ اگر اس سے کم فصل ہوتی ہے، اس سے کم کسی کی زمین ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر 18.25 من سے زیادہ فصل نکلتی ہے تو ایسے شخص کو اپنی زمین کی اس مال میں سے، اس غلے میں سے زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اور اس کی زکوٰۃ دینی کتنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام بخاری صحیح بخاری کے اندر لے کے آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیما ساقت السماء والعیون او کان عفریا، ایسی زمین ہے کہ جو بارش کے پانی سے تیار ہو گئی ہے، یا ایسی فصل ہے کہ جس کو چشمے کا قدرتی جو پانی نکل رہا تھا وہ لگ گیا ہے، یا زمین ایسی ہے کہ وہ نمی والی ہے، اس کے اوپر انسان کو خرچہ نہیں کرنا پڑا، تو ایسی زمین پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشر 10واں حصہ لیا کرتے تھے۔ اور فرمایا وما سقی بالنسج، ایسی زمین جس کو آپ محنت کے ساتھ، کنویں کے ساتھ، ٹیوب ویل کے ساتھ پانی نکال کر کے محنت کر کے اس کو لگاتے ہیں، تو ایسی زمین پہ فرمایا نصف العشر، اس کے اوپر 20واں حصہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصول کیا کرتے تھے۔ اسی طرح رکاز حدیث کی کتابوں میں اس کا بھی ذکر ملتا ہے کہ کسی شخص کی زمین سے کوئی خزانہ نکل آیا ہے تو اس پہ 20واں حصہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیا کرتے تھے۔ اسی طرح مال مویشی کی زکوٰۃ ہے، اس کا ایک لمبی تفصیل ہے، اگر کسی انسان کو حاجت ہو تو وہ اس کے متعلق پوچھ سکتا ہے۔ اسلام نے ہمیں باقاعدہ نصاب بتلایا ہے کہ کتنی بکریاں ہوں تو اس کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہوگی، کتنی گائیں ہوں تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، کتنے اونٹ ہوں تو اس پر جا کے زکوٰۃ لاگو ہوگی، کیونکہ عموماً ہمارے ان شہری علاقوں میں اس کے ساتھ لوگوں کا واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی بھائی کو اس کی ضرورت ہو تو وہ بعد میں مجھ سے رابطہ کر لے، اس کی میں انشاءاللہ تفصیل آپ کو فراہم کر دوں گا۔ اس کے علاوہ وہ چیزیں جن پر زکوٰۃ نہیں ہوتی وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ تو ان میں سے سب سے پہلی چیزیں وہ ہیں جو آپ کے ذاتی مصرف کی چیزیں ہیں۔ آپ کی گاڑی ہے، آپ کا گھر ہے، کمرشل پراپرٹی جو نہیں ہے، آپ اس سے کوئی رینٹ نہیں لیتے یا آپ اس کی سیل پرچیز نہیں کرتے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں حدیث لے کے آئے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس علی المسلم فی فرسہ و غلامہ، ایسا شخص جو اس کا ایک ذاتی گھوڑا ہے، اس کی سواری ہے، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اور اس کا غلام ہے جس سے وہ خدمت لیتا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور وہ چیزیں جن کے ساتھ آپ کسی چیز سے پروڈکشن حاصل کرتے ہیں، مشینری ہے، جیسے ایک شخص نے اپنی فیکٹری میں مشینری لگائی ہے تو اس مشینری کی مالیت کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کی دلیل امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن کے اندر حدیث لے کے آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس علی العوامل صدقہ، وہ عوامل جس کے ساتھ چیزوں کو حاصل کیا جاتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ صدقہ اور زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح کرائے کا مکان جو ہے، آپ اس سے پیسہ جنریٹ کر رہے ہیں، وہ پیسہ اگر آپ کے پاس سیونگ کی صورت میں پڑا ہوا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، اس مکان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اگر وہ آپ کرایہ ساتھ ساتھ صرف کر گئے ہیں، استعمال کر گئے ہیں،
وہ سیونگ کی مقدار کو پہنچا ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو سارا سال زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو میرے بھائیوں وقت سے پہلے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس کو اکاؤنٹ کیا کریں، اس کو گنا کریں کہ میں نے کتنی زکوٰۃ نکالی ہے، میری بنتی کتنی تھی، میں نے دی کتنی ہے۔ اگر کوئی زیادہ دیتا ہے اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی انسان پوری مقدار نہیں نکالتا تو اس کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اب اگلا مسئلہ یہ زکوٰۃ دینی کس کو ہے، تو یہ اس میں کسی مفتی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اپنے گھر میں قرآن مجید کھول کے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 60 ہے وہ خود پڑھ سکتے ہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں وہ خود بتلائے ہیں۔ 8 مصرف اللہ رب العالمین نے سورہ التوبہ کی اس آیت کے اندر ذکر کیا ہے، فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ تمہارے جو صدقات ہیں، یہ تمہاری جو زکوٰۃ ہے یہ فقراء کے لیے ہے، یہ مساکین کے لیے ہے۔ یہ فقراء اور مساکین کون ہوتے ہیں؟ علماء نے اس کے اندر تھوڑا سا فرق یہ بیان کیا ہے کہ فقیر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس آدمی کے پاس اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اور مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ضرورتیں زیادہ ہیں لیکن اس کے پاس کچھ مال تو ہے لیکن اتنا مال نہیں ہے کہ جو اس کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہو، تو اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ اور والعاملین علیہا، ایسے لوگ جو زکوٰۃ کو اکٹھے کرنے والے ہیں، جیسے ہمارے ملک میں بھی باقاعدہ زکوٰۃ کمیٹی ہے، ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ اس میں سے دی جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب عاملین کو بھیجا کرتے تو ان کو اسی میں سے مال دیا کرتے تھے۔ یہ تیسرا مصرف اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور چوتھا مصرف والمؤلفۃ قلوبہم، فرمایا ایسے لوگ جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، ان لوگوں کی تالیف کے لیے آپ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں۔ وفی الرقاب، گردنوں کو آزاد کروانا۔ آج اگرچہ آج کے دور میں یہ غلامی کا نظام نہیں ہے، تو علماء نے اس کی ایک جدید صورت یہ بیان کی ہے کہ ایسے لوگ جو بے گناہ جو ہے وہ جیلوں میں سزائیں کاٹ رہے ہیں، ایسے لوگوں کی سزاؤں کو ختم کروانے کے لیے آپ اپنے مال کو خرچ کر سکتے ہیں۔ والغارمین، ایسے لوگ جن کو کوئی چٹی بھر جاتی ہے، کسی انسان کی ضمانت دی تھی وہ بھاگ گیا ہے اور اب اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ مال جو ہے وہ ادا کر سکے، تو یہ انسان بھی زکوٰۃ کا مال لے کر کے اس ہرجانے کو جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں دین کی سربلندی کے لیے، اور اس کی تفسیر میں علماء نے سب سے اولین جو مستحق جن کو لکھا ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو لکھا ہے، جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے لڑتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ کی راہ میں مال دیا جا سکتا ہے۔ وابن السبیل، اور ایسا شخص جو مسافر ہے، کسی سفر پر تھا، اگرچہ وہ سیٹھ ہے لیکن اب سفر میں اس کو کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، تو اس انسان کو بھی زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 8 مصرف خود قرآن مجید کے اندر بیان کیے ہیں، اور جن کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے وہ کون ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلے انسان کے والدین ہیں، ان کو زکوٰۃ کے پیسے نہیں دے سکتا، کیونکہ جن کے اللہ تعالیٰ نے وراثت کے اندر حصے مقرر کر دیے ہیں ان کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا۔ انسان کی بیوی ہے، اپنی اولاد ہے، اور وہ اولاد جو بیٹی ہے ایک، اس کی شادی ہو گئی ہے، اس کا اپنا گھر ہے، ہاں اگر وہ محتاج ہے تو اس کو زکوٰۃ دینے کی اجازت علماء نے دی ہے۔ اور اسی طرح سے آپ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اللہ کے کچھ استثنائی صورتیں ہیں، وہاں پر تالیف قلب کی مد میں بعض علماء وہاں بھی اجازت دیتے ہیں، لیکن عموماً غیر مسلم کو جو ہے وہ زکوٰۃ کے پیسے نہیں دینے چاہیے۔ یہ زکوٰۃ کے کچھ اہم مسائل تھے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کسی بھائی کے ذہن میں کوئی زکوٰۃ کے حوالے سے مسائل ہوں تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔